کیا آپ بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار ہیں یا آپ ہر وقت بہت زیادہ سٹریس میں رہتے ہیں؟ کیا آپ کا نظام انہضام بہتر طریقے سے کام نہیں کرتا یا پھر آپ کو بہت زیادہ کمزوری ہو گئی ہے کسی بھی وجہ سے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ انرجیٹک ہو جائیں؟ کیا آپ کو نیند نہ آنے کا مسئلہ ہے یا پھر آپ کو پرسکون نیند نہیں آتی؟ کیا آپ کو خون کی کمی کا مسئلہ ہے؟ کیا آپ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز استعمال کی جائے جو لذیذ بھی ہو اور اس سے آپ کا وزن بھی کم ہو؟ کیا آپ کا کولیسٹرول لیول بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اور آپ اس کو کم کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کو ہارمونل امبیلنس کا مسئلہ ہے اور آپ اپنے ہارمونز کو بیلنس کرنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ایم اے کنسلٹنٹ ڈائٹیشین اینڈ نیوٹریشنسٹ ڈاکٹر شمسہ ملک۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے اور بہت ہی اچھے طریقے سے اپنی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ آج کے اس ویڈیو میں جس ٹاپک پہ بات کرنے والی ہوں وہ ہمارے پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پسندیدہ غذا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے ہاں اگر کوئی بھی بیمار ہوتا تو تلبینہ بنایا جاتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی بیمار ہو تو اسے بہت زیادہ ویکنس ہو جاتی ہے، اگر آپ اس کو تلبینہ بنا کر دیتے ہیں تو یہ اس کے لیے بہت مفید ہے، اس کو انرجی بھی دیتا ہے اور بہت زیادہ لذیذ بھی ہوتا ہے۔ تلبینہ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے معدے کو ایسے دھو دیتا ہے بیماریوں سے جیسے پانی سے تم اپنے چہرے کو دھو لیتے ہو۔ اس سے اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، چونکہ تلبینہ کا استعمال آپ کی بہت زیادہ جو سٹریس ہوتی ہے اس کو بھی کم کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے دل کے غموں کو ہلکا کرتا ہے۔ جی ہاں، آج میں بات کرنے والی ہوں تلبینہ پہ۔ تلبینہ کو بنانے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ اگر آپ اس کو اس طریقے سے بناتے ہیں تو یہ بہت ہی لذیذ بھی بنتا ہے اور آپ کے لیے فائدہ مند بھی ہے۔ تلبینہ بنانے کے لیے کون سے اجزاء استعمال ہوتے ہیں؟ تلبینہ اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ نے کس وقت استعمال کرنا ہے، زیادہ فائدے حاصل ہوں گے اور یہ آپ کو کن کن بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ سب سے پہلے بات کر لیتی ہوں فوائد کی کہ تلبینہ کھانے کے آخر کیا فائدے ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں تلبینہ کھانے کے 10 بڑے فائدوں پہ بات کروں گی۔ تلبینہ استعمال کرنے کا نمبر 1 یعنی کہ پہلا فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کو کمزوری سے نجات دلاتا ہے، آپ کے جسم کو طاقت دیتا ہے۔ ایسے لوگ جو بہت زیادہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، بہت زیادہ کمزور ہیں، ویک ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ تلبینہ کا روزانہ استعمال کریں۔ اکثر لوگ جب بیمار ہوتے ہیں تو ان کو بہت زیادہ ویکنس ہو جاتی ہے۔ بیماری سے جب بھی آپ صحتیاب ہوتے ہیں تو جو کمزوری آپ کے جسم میں ہوتی ہے اس کو دور کرنے کے لیے آپ روزانہ تلبینہ کا لازمی استعمال کریں۔ تلبینہ کو استعمال کرنے کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کو پرسکون نیند دلاتا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو آج کل بہت ڈسٹرب ہیں، ان کو پرسکون نیند نہیں آتی یا نیند آتی نہیں ہے، تو انہوں نے تلبینہ کو روزانہ استعمال کرنا ہے اور 15 دن تک استعمال کرنے کے بعد ریزلٹس کومنٹ باکس میں لازمی شیئر کرنے ہیں۔ تلبینہ کو استعمال کرنے کا یا کھانے کا تیسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کے سٹریس کو کم کرتا ہے، آپ کی انزائٹی کو دور کرتا ہے، آپ کی ڈپریشن کو دور کرتا ہے، کیونکہ تلبینہ میں ٹرپٹوفین کنٹینٹ پایا جاتا ہے جو آپ کے سٹریس، انزائٹی اور ڈپریشن کو دور کرتا ہے۔ تلبینہ میں جو اجزاء استعمال ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے سٹریس اور انزائٹی کو دور کرتے ہیں۔ ان میں کھجور سب سے زیادہ اہم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب اس میں شہد استعمال کیا جاتا ہے تو وہ بھی آپ کے لیے بہت مفید ہے۔ تلبینہ کو استعمال کرنے کا چوتھا بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کی ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے۔ اس میں کیلشیم کی بہت اچھی مقدار پائی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ادر منرلز بھی پائے جاتے ہیں جو آپ کی ہڈیوں کو مضبوط بنانے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ ایسے لوگ جن کو آسٹیوپوروسس کا مسئلہ ہے، ہڈیوں میں بھربھراپن آ گیا ہے یا پھر بہت زیادہ ہڈیوں میں درد رہتا ہے، تو وہ اس کا لازمی استعمال کریں، صبح ناشتے میں روزانہ لیا کریں، اس سے ان کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔
تلبینہ استعمال کرنے کا پانچواں بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کے ہاضمے کو ٹھیک کرتا ہے۔ ایسے لوگ جن کو بہت زیادہ قبض کا مسئلہ رہتا ہے تو تلبینہ میں فائبر کی بہت اچھی مقدار پائی جاتی ہے، جو کہ آپ کے قبض سے نجات دلاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اوور آل نظام انہضام ڈائجسٹو سسٹم کو بہتر طور پر کام کرنے کے قابل بناتی ہے۔ تلبینہ استعمال کرنے کا چھٹا بڑا فائدہ، اگر آپ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو تلبینہ بہت ہی اچھا آپشن ہے۔ اس کا استعمال کرنے سے آپ کو تمام نیوٹرینٹس مل جاتے ہیں، تمام غذائی اجزاء مل جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو فیلنگ آف فلنس رہتی ہے، آپ کا پیٹ بھرا ہوا رہتا ہے اور آپ کی بلڈ شوگر لیول بھی مینٹین رہتے ہیں۔ اسی لیے اگر آپ تلبینہ کا استعمال کرتے ہیں تو آپ اپنا وزن بآسانی کم کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے مقدار ایک لمیٹڈ اماؤنٹ میں تلبینہ کو استعمال کرنا ہے، بہت زیادہ مقدار میں استعمال نہیں کرنا۔ تلبینہ کو استعمال کرنے کا چھٹا بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کے دل کے لیے بہت مفید ہے۔ ایسے لوگ جو دل کے مریض ہیں، جن کو ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ رہتا ہے یا پھر جن کا کولیسٹرول لیول بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اگر وہ تلبینہ کا استعمال کرتے ہیں تو ان کے لیے بہت زیادہ مفید ہے، کیونکہ یہ بہت ہی اچھی مقدار میں اپنے اندر فائبر رکھتا ہے، وہ بھی سولیبل فائبر، جو آپ کے کولیسٹرول لیول کو کم کرتے ہیں اور آپ کو دل سے متعلق بہت سی بیماریوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ تلبینہ کو استعمال کرنے کا 7 موسٹ امپورٹنٹ بینیفٹ یہ ہے کہ یہ آپ کے ہارمونز کو بیلنس کرتا ہے۔ آج کل بہت سے لوگ ہارمونل امبیلنس کا شکار ہیں۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ہارمونز بیلنس ہو جائیں، خاص طور پر فیمیلز، تو ان کو چاہیے کہ وہ تلبینہ کا لازمی استعمال کریں۔ تلبینہ استعمال کرنے کا 8واں بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کی خون کی کمی کو بھی پورا کرتا ہے۔ اگر آپ خون کی کمی کا شکار ہیں، بہت زیادہ سستی محسوس کرتے ہیں، کمزوری ہو گئی ہے، آپ کو کسی کام میں دل نہیں لگتا، تو آپ نے تلبینہ کا لازمی استعمال کرنا ہے۔ تلبینہ کو استعمال کرنے کا 9واں بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے بلڈ شوگر لیولز کو کنٹرول کرتا ہے۔ شوگر کے مریض بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تلبینہ کو استعمال کرنے کا 10واں بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کی سکن کو بہترین بنا دیتا ہے، آپ کے چہرے کی خوبصورتی کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ یہاں تک کہ انسٹنٹ سورس آف انرجی کے طور پر بھی آپ تلبینہ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اب بات کر لیتی ہوں کہ تلبینہ کو بنانے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ تلبینہ کو بنانے کے لیے جو اجزاء استعمال ہوں گے، ان میں آپ نے جو کا دلیا لینا ہے یا پھر آپ جو لے سکتے ہیں، جسے بارلے بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ آپ کو دودھ چاہیے ہوگا، 1 گلاس یا 2 گلاس آپ کے پاس دودھ ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ آپ نے شہد لینا ہے اور کھجوریں لینی ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، جو لینے ہیں ان کو آپ نے پانی میں ساری رات کے لیے بھگو کر رکھ دینا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو آپ تلبینہ بنانے لگے ہیں اس کو بننے کے لیے بہت کم ٹائم لگے گا، یعنی کہ جو ہیں وہ جلدی پک جائیں گے۔ جس پانی میں آپ نے جو کو بھگو کر رکھا ہے اس پانی کو گرا دیں گے اور اب آپ نے جو ڈالنے ہیں ایک برتن میں اور اس کے اندر آپ نے دودھ ایڈ کرنا ہے۔ ان کو آپ پکنے دیں گے، تقریباً 40 منٹ تک آپ اس کو پکائیں گے۔ جب آپ کو لگے کہ جو مکمل طور پر پک چکے ہیں، یعنی کہ سائز میں ڈبل ہو گئے ہیں، پھر آپ نے اس میں کھجوریں شامل کر دینی ہیں۔ آپ اپنی مرضی کے مطابق جتنی چاہیں کھجوریں اس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ اب آپ نے اس کو 10 منٹ تک کھجوریں ایڈ کر کے پکانا ہے۔ حسب ضرورت آپ ذائقے کے مطابق شہد اس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ اس کو آپ اچھے سے مکس کریں۔ اب آپ چاہیں تو اس میں نٹس بھی ایڈ کر سکتے ہیں، جیسے آپ بادام ڈال سکتے ہیں، اخروٹ ڈال سکتے ہیں، پستہ ڈال سکتے ہیں۔ آپ اس کو روزانہ بھی استعمال کر سکتے ہیں یا ہفتے میں 3 سے 4 بار استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو آپ اس کو رات کو بنا کر رکھ لیں اور صبح آپ ناشتے میں اس کا استعمال کیا کریں، تب بھی آپ کے لیے بہت مفید ہے۔ چاہیں تو آپ صبح بنا کر بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اب بات کر لیتی ہوں کہ کون سے لوگ اس کا استعمال نہیں کر سکتے۔ ایسے لوگ جن کو گلوٹن سینسٹیویٹی کا مسئلہ ہے یا پھر سیلیک ڈیزیز کا مسئلہ ہے، وہ اس کا استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ انہیں گلوٹن سے الرجی ہوتی ہے۔ ایسے لوگ جن کو لیکٹوز انٹالرنس کا مسئلہ ہے، وہ دودھ کی جگہ پانی شامل کر سکتے ہیں تلبینہ کو بناتے ہوئے۔ باقی تمام لوگ اس کا استعمال کر سکتے ہیں، اس کا کوئی بھی نقصان نہیں ہے، بلکہ یہ بہت زیادہ مفید ہے،
خاص طور پر پریگننٹ اور لیکٹیٹنگ مدرز کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ، تاکہ آپ کی وجہ سے ان کا بھی فائدہ ہو سکے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں، تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، مجھے دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ انشاءاللہ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے دے اجازت۔ اللہ حافظ۔